میرا نام نبیلہ ہے، 27 سال کی ہوں، قد کاٹ اور شکل میں اچھی بلی ہوں۔ لکھنا میرا شوق نہیں، پر دوسروں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی کہانی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی جب ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں کوئی بہت کمزور اسٹوڈنٹ تو نہ تھی، پر کوئی بہت ذہین بھی نہیں تھی، جس وجہ سے امتحانات کی تیاری کے لیے مجھ سے کسی نہ کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ میری خالہ کا بیٹا شہزاد BA کر چکا تھا، وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ وہ شہزاد بھائی سے بات کریں کہ وہ فارغ وقت میں مجھے پڑھا دیا کریں، اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ امی اسی دن شہزاد بھائی سے بات کر کے آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہزاد سے بات کر لی ہے اور وہ ہر شام 7 بجے سے 9 بجے تک آیا کرے گا اور مجھے پڑھایا کرے گا۔ اس دن میں نے جلدی تمام کام نپٹائے اور اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے ہوں گے جب شہزاد بھائی ہمارے گھر آئے۔ شہزاد بھائی کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی اور وہ کافی وجیح اور ہینڈسم شخصیت کے مالک تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بھائی جان۔ ویری گڈ، یہ بتاؤ کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ شہزاد بھائی نے میری کتاب اٹھا کر اس کے ورق الٹے ہوئے کتاب پر ہی نظریں جمائے۔ مجھ سے دوسرا سوال پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں میتھ اور انگلش میں کمزور ہوں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی ڈر رہی تھی۔ شہزاد بھائی نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولے، اگر اسی طرح تم گھبرائی اور ڈر رہی ہو تو میرا نہیں خیال کہ میں تم کو جو کچھ پڑھاؤں گا وہ تم کو ذہن نشین بھی کرا سکوں گا، لہٰذا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑے دوستانہ ماحول میں اسٹڈی کریں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ جی بہتر، میں خود کو تھوڑا بہتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس دن پڑھائی تو کوئی خاص نہ ہوئی، البتہ شہزاد بھائی نے اپنی باتوں اور چٹکلیوں کی مدد سے میری گھبراہٹ دور کر دی۔ میں کافی ٹھیک محسوس کر رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد بھائی کی چٹکلیوں کا جواب بھی چٹکلیوں کی صورت میں ہی دے رہی تھی۔ میرا چنچل پن بیدار ہو چکا تھا۔ شہزاد بھائی نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کرائی اور انگلش کل سے شروع کرنے کا کہا کہ گھر کے لیے جانے لگے۔ میں نے انہیں روک لیا کہ چائے تو پیتے جائیں۔ شہزاد بھائی بھی چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ چائے اور تھوڑی گپ شپ کے بعد شہزاد بھائی کل شام 7 بجے آنے کا کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں تک معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ وہ وقت کے خاصے پابند تھے، وقت پر آتے اور اپنا کام وقت پر ختم کر کے چلے جاتے۔ ان کی شخصیت جاذب نظر تو تھی، ان کے پڑھانے کا اور سمجھانے کا انداز بھی خوب تھا۔ میں یہی وجہ تھی کہ شہزاد بھائی کی گریدہ ہو چکی تھی اور ان سے کافی بے تکلفی بھی ہو چکی تھی۔ اس دن شہزاد بھائی مجھے میتھ کی مشق کرا رہے تھے۔ جب امی چائے لے کر آئی، انہوں نے چائے میز پر رکھی اور بولی کہ چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے پی لینا۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر شہزاد بھائی کو دینا چاہی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کانپ گیا اور ساری کی ساری چائے بھائی شہزاد کے اوپر گر گئی، جس سے ان کی شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ دوڑتی ہوئی گئی اور تولیہ اٹھا کے لائی۔ میں بار بار شہزاد بھائی کو سوری بول رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شرٹ کو تولیے سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ جلے تو نہیں بھائی جان؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب بیٹھ جاؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح تولیہ ان کی شرٹ کو صاف کرنے میں لگی رہی۔ شہزاد بھائی نے مجھے روک دیا اور بولے، بس کرو ببلی، گھر میں مجھے سب اسی نام سے بلاتے تھے۔ ایوری تھنکنگ از فائن۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، لیکن میں خود میں بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس لیے جب میں نے انہیں اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے یوں روتے دیکھا تو بولے، روتی کیوں ہو؟
तुमने जानबूझ कर थोड़ी किया है, चाहे थोड़ी गिराई है। ये तो हादसा ऐसे हुआ है। उनकी डार्स बंद होने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हो कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसा भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं, और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भाई भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, बबली, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ऐसे हादसा रोज़ किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मानवीय हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी इन्हें हंसता देखकर मुस्कुरा दी। चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद भाई ने कहा, आज काम ख़त्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। शहजाद भाई अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। मैं तो यही समझी कि वो अपने कपड़ों की वजह से कह रहे हैं। शहजाद भाई के अंदर क्या तैयार रोमाना हो चुका था, मैं बिल्कुल अनजान थी। यह वाक़या बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे पता ही ना चला कि कब नींद आ गई और मैं नींद की गहरी वादी में गोते खाने लगी। उस रात मैंने बारहा ख्वाब में शहजाद भाई को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ राज़ो न्याज़ की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में, तो कभी ठाठे मारते समुद्रों की लहरों से खेल रहे होते। गर्ज उस रात मैंने और शहजाद भाई ने मिलकर दुनिया जहान की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर मंज़र मेरे जहन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था। आखिर 9 बजे और भाई शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो शहजाद भाई वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि वो बताए बगैर ही चले गए। उसी वक्त अम्मी ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि शहजाद कह रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महवर बस शहजाद भाई ही थे। उस रात भी मैंने इन्हीं सोचों में गर्क सो गई। सुबह उठी तो शहजाद भाई की ही शहर में सारा दिन महसूर होती रही। शाम होने से पहले ही शाम की बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद भाई आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक़्त के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा इंतज़ार बस इंतज़ार ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने अम्मी से कहा कि खैर हो, शहजाद भाई पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अम्मी ने कहा कोई और काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं अम्मी, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हों। आप खाला को फ़ोन करके उनका पता तो करें। अम्मी को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फ़ोन लगाया। तब खाला ने बताया, शहजाद तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। सुबह मैं अम्मी को साथ लेकर उनका पता लेने खाला के घर गई तो देखा शहजाद भाई वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद मैं इधर ही बैठ गई। खाला और अम्मी भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। शहजाद भाई ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हम खाला और अम्मी की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और अम्मी बातें कर रही थी। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी, जहां उनका जाना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन जा सकती हैं। अम्मी पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब खालू भी ऑफिस से छुट्टी ले नहीं सकते कि उनके साथ चली जाती। अम्मी चूँकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती हैं, इसलिए खाला से बोली तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2 घंटे 3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर अम्मी और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे शहजाद भाई से
اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے ابھی امی کی تائید میں کہا، خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہے تو تب آپ ضرور جائیں، شہزاد بھائی کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور امی دونوں کو میں نے شادی میں جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ امی جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد بھائی اب گھر میں اکیلے تھے اور کوئی 15 منٹ تک ہم میں کوئی بات نہ ہوئی۔ شہزاد بھائی ویسے ہی آنکھیں مونڈے لیٹے ہوئے رہے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں تذبذب میں رہی کہ بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجب پرسراریت تھی۔ شہزاد بھائی نے میری آنکھیں کھولی اور کہا، نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا۔